ٹرین پر خودکش کار بم حملے میں 6 افراد جان سے گئے۔ ڈی آئی جی مالاکنڈ کا کہنا ہے کہ خودکش حملہ آور نے شام کے مقام پر بارود سے بھری گاڑی مسافر وین سے ٹکرائی۔ کار بم حملے میں خاتون سمیت 5 چینی شہری ہلاک اور ان کا ڈرائیور بھی ہلاک ہو گئے۔ مسافر گاڑی اسلام آباد سے کوہستان جاتے ہوئے دہشت گردی کا نشانہ بنی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے چینی سفارت خانے جا کر چینی باشندوں کی ہلاکت پر تعزیت کا اظہار کیا اور کہا کہ واقعے کے ذمہ داران اور سہولت کاروں کو سخت سزا دیں گے۔ سی پیک دشمنوں کی پاک چین دوستی کو نقصان پہنچانے کی مذموم کوششیں کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے بھی چینی سفارت خانے جا کر اظہار تعزیت کیا۔ چینی سفارت خانے کا کہنا ہے کہ پاکستانی حکام حملے کی مکمل تحقیقات کریں۔ چینی باشندوں کی ہلاکت پر پاک فوج نے کہا کہ پاکستان کی اقتصادی ترقی کے اہم اسٹریٹجک پروجیکٹس کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ پوری قوم اپنے چینی بھائیوں کے ساتھ یکجہتی کے لیے کھڑی ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ دہشت گرد اور ان کے سہولت کاروں کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کے لیے تمام ضروری اقدامات کریں گے۔ صدر مملکت آصف زرداری نے بھی چینی باشندوں پر حملے کی شدید مذمت کی ہے۔ گورنر پنجاب، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اور بلاول بھٹو نے بھی بشام میں دہشت گرد حملے کی شدید مذمت کی ہے۔ وفاقی وزیر پیٹرولیم مصدق ملک نے کہا ہے کہ اگر ہم ایران سے گیس خریدیں گے تو ہم پر 5 طرح کی پابندیاں لگ سکتی ہیں۔ ایران سے بات کی ہے کہ کوئی طریقہ ڈھونڈیں کہ ایران کی گیس لے پائیں اور پابندیاں بھی نہ لگیں۔ پروگرام کیپٹل ٹاک میں گفتگو کرتے ہوئے رہنما تحریک انصاف لطیف کھوسا نے کہا کہ ایران گیس پائپ لائن ہمارے بارڈر تک لا چکا، اب ایران بین الاقوامی معاہدے کے تحت ہمارے اوپر جرمانہ بھی عائد کر سکتا ہے۔ 5 طریقے ہیں، مختلف طریقہ کار ہیں جن کے ذریعے پاکستان پہ سینکشن لگ سکتی۔ ہمارا موقف بڑا سمپل ہے، ہمیں ایران کی گیس جو ہے اس کی خواہش نہیں ہے، ضرورت ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ گیس ہم لیں اور ہم نے ایران سے بارہا یہ درخواست کی ہے، میں نے خود بھی کی ہے کہ ہم کوئی طریقہ کار ڈھونڈیں گے کہ ہم پہ سینکشنز نہ لگیں اور یہ گیس جو آپ کی ہے یہ ہم لے پائیں۔ وہ پائپ لا چکے ہیں ہمارے بارڈرز تک، وہ اپنا پائپ تو انہوں نے کر دیا۔ اگر ہم نے نہ کیا تو انٹرنیشنل کووننٹ کے تحت ہمارے اوپر بھاری یہ جو ہے یہ پینلٹیز بھی لگیں گی۔ ابھی یہ بھی جو ہے کٹ آؤٹ ڈیٹ تقریباً ہوا چاہتی ہے، ایران پینلٹی لگائے گا، ایران پینلٹی لگائے گا۔ سینٹ انتخابات میں ایم کیو ایم پاکستان فیصل وابڈا کو ووٹ دے گی یا نہیں، فیصلہ آج رات ہونے کا امکان ہے۔ بات کریں گے نمائندہ جی نیوز کرن خان سے۔ کرن، کتنے امکانات ہیں اس بات کے؟ جی بالکل، آج رات تک جو ہے ایم کیو ایم پاکستان کی جانب سے اس فیصلے کا امکان ہے کہ فیصل وابڈا کو سینٹ انتخابات میں ووٹ دیا جائے یا نہ دیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایم کیو ایم اپنے حتمی امیدواروں جن کو ٹکٹ دینا ہے اس کا بھی فیصلہ آج جو ہے وہ متوقع ہے ایم کیو ایم کی جانب سے۔ تاہم 50% چانسز ہیں فیصل وابڈا کو ووٹ دینے کے حوالے سے، کیونکہ پارٹی کے اندر کافی زیادہ اعتراضات اس کے موجود ہیں، لیکن اب تک ایم کیو ایم کسی حتمی فیصلے پر جو ہے وہ نہیں پہنچی ہے، اور توقع یہی کی جا رہی ہے ذرائع کی جانب سے کہ آج سے فیصلہ کر لیا جائے گا، کیونکہ کل جو ہے دستبردار ہونے کی اور ٹکٹ جمع کرانے کی الیکشن کمیشن میں آخری ڈیٹ۔ کرن خان اس تفصیل کے لیے۔ نیشنل ڈیٹا بیس اینڈ رجسٹریشن اتھارٹی نادرا سے 27 لاکھ پاکستانیوں کا ڈیٹا چوری ہوا ہے۔ نادرا سے شہریوں کا ڈیٹا چوری ہونے کے اسکینڈل کی تحقیقات کرنے والی جی آئی ٹی نے کام مکمل کر لیا ہے۔ بات کریں گے جیو نیوز کے نمائندے اعزاز سید سے۔ اعزاز، کیا پتہ لگا ان تحقیقات میں؟ جی بالکل، بڑے پیمانے پر تحقیقات کی گئی ہیں اور ایک تفصیلی رپورٹ اس وقت وزارت داخلہ کے پاس ہے، جس میں اس بات کا انکشاف ہوا ہے کہ کم و بیش 27 لاکھ لوگوں کا ڈیٹا چوری ہوا ہے سال 2019 سے لے کر 2023 کے دوران۔ اور اگر آپ کو یاد ہو کہ ہم نے مارچ 2023 میں خبر دی تھی، جس میں جو موجودہ فوجی قیادت ہے اس کا ایک اعلیٰ افسر کا ڈیٹا لیک کیا گیا تھا۔ اس کے بعد میں یہ تحقیقات شروع ہوئی اور موجودہ جو چیئرمین نادرا ہیں انہوں نے بڑا تعاون کیا ہے پوری تحقیقات کے ساتھ، اور ہمیں جو بتایا گیا ہے کہ اس تحقیقات کے نتیجے میں بڑی تعداد میں جو نادرا کے افسران ہیں ان کی ذمہ داری کا تعین بھی کیا گیا ہے، جن کے بارے میں اگلے چند دنوں میں کچھ کارروائی بھی کی جائے گی۔ بہت شکریہ اعزاز سید۔ دیگر خبروں میں آپ کو یہ بتائیں، اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے سپریم جوڈیشل کونسل کو خط لکھا ہے۔ خط میں ججز نے سپریم جوڈیشل کونسل سے رہنمائی مانگی ہے، پوچھا ہے کہ ایگزیکٹو بشمول انٹیلیجنس ایجنسیز اراکین کی کارروائیوں پر رپورٹ
اور رد عمل سے متعلق جج کی کیا ڈیوٹی ہے؟ کیا یہ کارروائیاں ایک جج کے سرکاری کام میں مداخلت کے برابر ہیں؟ خط میں کہا گیا ہے کہ انٹیلیجنس اہلکاروں کی عدالتی امور میں مداخلت اور ججز کو دھمکانا عدلیہ کی آزادی کم کرتی ہے۔ درخواست ہے انٹیلیجنس اہلکاروں کی مداخلت اور ججز کو دھمکانے کے معاملے پر جوڈیشل کنونشن بلایا جائے۔ ایسی ادارہ جاتی مشاورت عدلیہ کی آزادی کے تحفظ کے طریقہ کار اور عدلیہ کی آزادی کم کرنے والوں کا تعین کرنے کے میکانزم بنانے میں معاون ہو سکتی ہے۔ خط میں کہا گیا ہے کہ یہ جاننا اور تعین کرنا ضروری ہے کہ ریاست کی ایک ایگزیکٹو برانچ سے جاری پالیسی ابھی وجود رکھتی ہے۔ جاری پالیسی پر انٹیلیجنس اہلکار عمل درآمد کرتے ہیں جو ایگزیکٹو برانچ کو رپورٹ کرتے ہیں۔ ہائی کورٹ کے ایک جج کے بیڈ روم کی خفیہ کیمرے سے ریکارڈنگ کی گئی۔ ہم جسٹس شوکت عزیز صدیقی کے لگائے گئے الزامات کی تحقیقات کی استدعا کی حمایت کرتے ہیں۔ کراچی کے علاقے بلدیہ ٹاؤن میں گھر پر دستی بم پھینکنے کی سی سی ٹی وی ویڈیو سامنے آ گئی ہے۔ موٹر سائیکل سوار ملزمان نے مکان پر دستی بم پھینکا اور فرار ہو گئے۔ بات کریں گے نمائندہ جیو نیوز راہیل سلمان سے۔ راہیل، کہاں تک پہنچی ہے پولیس کی تحقیقات؟ جی سارا، یہ اب سے کچھ دیر پہلے کا واقعہ ہے۔ افطار سے چند لمحے قبل ایس ایس پی بلدیہ جو ہیں کیپٹن فیضان، انہوں نے یہاں پہ جے وقوع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ کچھ 2-4 ملزمان یہاں پر پہنچے تھے 2 موٹر سائیکل پر جو دستی بم پھینک کر فرار ہوئے۔ اس واقعے میں 3 افراد زخمی ہوئے، جبکہ یہ جو دستی بم تھا یہ رشین میڈ تھا اور اس پہ 65 گرام دماغ خیز مواد استعمال کیا جاتا ہے۔ جبکہ ملزمان نے یہاں سے فرار ہونے کے بعد نہ صرف اس گھر پہ بلکہ کچھ آگے جا کر ایک اور دکان پر بھی فائرنگ کی تھی۔ حکام یہ بتاتے ہیں کہ فوری طور پر اس واقعے کی نوعیت کے بارے میں علم نہیں ہو سکا، لیکن پولیس ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ 2 گروپوں کی آپس کی لڑائی کا شاخسانہ معلوم ہوتا ہے، لیکن ابھی اس سلسلے میں مزید تحقیقات جاری ہیں، اس کے بعد ہی کوئی۔ بہت شکریہ راہیل سلمان۔ یوم یتامہ پر ایوان صدر میں افطار ڈنر دیا گیا۔ مختلف شہروں سے آئے یتیم بچوں نے شرکت کی۔ ایوان صدر کے اعلامیے کے مطابق صدر نے زور دیا کہ لوگ یتیم بچوں کی تعلیم و تربیت اور نگہداشت کے کار خیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ تقریب میں آصفہ بھٹو زرداری بھی موجود تھیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا یمین گنڈاپور نے پشاور میں الخدمت کے آغوش ہوم پروگرام کا دورہ کیا۔ افطار کی تقریب سے خطاب میں کہا کہ الیکشن ختم ہو جائے تو سیاست ختم ہونی چاہیے اور خدمت کرنی چاہیے۔ وزیر اعلیٰ نے آغوش کے 98 بچوں کو عیدی دی، کہا کہ وہ آغوش کے جتنے مسائل ہیں انہیں حل کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اسرائیل غزہ کو تباہ کرنے کے لیے 2 جوہری بموں کے برابر 25,000 ٹن بارود استعمال کر چکا ہے۔ یہ انکشاف اقوام متحدہ کی نمائندہ خصوصی برائے فلسطین فرانسیسکا البنیز کی غزہ جنگ پر رپورٹ میں کیا گیا ہے۔ اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اسرائیل 7 اکتوبر سے اب تک غزہ میں 30,000 سے زائد فلسطینیوں کو مار چکا ہے۔ 12,000 فلسطینی تباہ عمارتوں کے ملبے تلے لاپتہ ہیں، جنہیں مردہ تصور کیا جا رہا ہے۔ رپورٹ کے مطابق غزہ میں خوراک کی کمی اور غذائی قلت سے یومیہ 10 بچے جاں بحق ہو رہے ہیں۔ بھارتی ریاست اتر پردیش میں ہولی کے تہوار کے موقع پر نکالے جانے والے جلوس سے پہلے 9 مساجد کو پلاسٹک کی چادروں اور ترپالوں سے ڈھانپ دیا گیا۔ بھارتی پولیس کے مطابق مذہبی کشیدگی کی خدشات کے پیش نظر ایسا قدم اٹھایا گیا تھا۔ اتر پردیش کے 2 اضلاع علی گڑھ اور سنبھل کے مساجد کو پلاسٹک کی چادروں اور ترپالوں سے ڈھانپا گیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ہولی کے جلوس کے دوران مساجد پر رنگ پھینکے جانے کا خدشہ تھا۔ کاکول اکیڈمی ایبٹ آباد میں کل سے شروع ہونے والے فٹنس کیمپ کے لیے 26 کھلاڑیوں نے رپورٹ کر دی ہے۔ بابر اعظم، افتخار احمد اور نسیم شاہ کل رپورٹ کریں گے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے نیوزی لینڈ کے خلاف T20 سیریز سے قبل فٹنس ٹیسٹ کا اہتمام کیا ہے، جس میں 29 کھلاڑی شریک ہوں گے۔ اس میں سے 26 کھلاڑیوں نے منگل کو رپورٹ کر دی، جبکہ بابر اعظم، افتخار احمد اور نسیم شاہ کل ایبٹ آباد پہنچیں گے۔ پہلے دن کھلاڑیوں کی ابتدائی فزیکل اسسٹنٹ کی گئی۔ 2 ہفتے پر مشتمل کیمپ میں کرکٹ کی کوئی سرگرمی نہیں ہوگی۔